السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عالم غیب، احوال برزخ، خبر کی تفصیلات ہم پیش کر رہے ہیں۔ مومنین کے احوال، نافرمانوں کے احوال، ان پر ہونے والے نعمتیں اور عذابات ہم جان چکے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں مخصوص کچھ کاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ مخصوص عذابات کا تذکرہ ہوگا۔ بخاری شریف کی ایک طویل روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ، ایک خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مقدس زمین کی طرف لے چلے۔ میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ جو کھڑا ہوا شخص ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک بور ہے، یعنی لوہے کا ایک تیز دھاری دھار ہتھیار ہے۔ اس بیٹھے ہوئے شخص کے کلے کو وہ چیرتا ہے، یہاں تک کہ چیرتے ہوئے گدی تک چلا جاتا ہے۔ کلے سے چیرتے ہوئے گدی پیچھے تک گردن تک چلا جاتا ہے۔ پھر دوسرے کلے کو چیرتا ہے۔ جب وہ دوسرے کلے کو چیر کر فارغ ہونے ہی والا ہوتا ہے کہ پہلا کلہ جیسا تھا اچھا ویسا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ معاملہ دیکھا تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ آگے چلو۔ ہم آگے چلے۔ پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ جو شخص لیٹا ہوا ہے اس کو وہ کھڑا ہوا شخص ایک بہت بڑے پتھر سے مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پتھر دور جا گرتا ہے۔ پھر جب وہ پتھر اٹھا کر واپس آنے والا ہوتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی جس شخص کو مارا تھا اس کا سر دوبارہ جیسے کا ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آگے چلو۔ ہم آگے چلے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک غار پر ہم پہنچے جس کے اندر ایک تنور کی طرح، جس طرح روٹی کا پکانے کا تنور ہوتا ہے، اس طرح کا ایک برتن تھا۔ اس کے نچلا حصہ کچھ براڈ اور کچھ چوڑا تھا اور اوپر والا منہ والا حصہ کچھ چھوٹا تھا۔ اس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں۔ اور اس کے اندر آگ جل رہی تھی۔ جیسے ہی آگ کی تپش بڑھتی اور آگ بہت زیادہ ہوتی تو وہ ابلتے ہوئے اوپر تک آتے، ایسا محسوس ہوتا کہ اب باہر نکل جائیں گے، لیکن تبھی آگ پھر نیچے ہوتی، پھر وہ دوبارہ تہہ میں چلے جاتے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ ہم آگے چلے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے جس کے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے کنارے پر بھی ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ وہ درمیان کے نہر کے کنارے میں کھڑا ہوا شخص جیسے ہی کنارے پر آنے جاتا ہے، وہ جو کنارے پر پہلے سے کھڑا ہوا شخص ہے وہ اس کو ایک زور سے پتھر مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ اس خون کی نہر کے درمیان میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر جب وہ آنے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کو ویسا ہی مارتا چلا جاتا ہے۔ گویا کہ ٹوٹل 4 عذابات یہ ہوئے۔ پھر ہم آگے بڑھے۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ ہم آگے چلے۔ پھر آگے چلنے کے پر ہم نے دیکھا کہ بالکل ہرا بھرا سرسبز و شاداب باغ ہے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس درخت کے نیچے ایک بوڑھے صاحب، ایک بڑی عمر والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آس پاس کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس درخت کے قریب ایک اور شخص تھا، بیٹھا ہوا تھا، جس کے پاس آگ جل رہی تھی اور جسے وہ دھونک رہا تھا، یعنی آگ کو اوٹا رہا تھا اور اچھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر وہ دونوں مجھے لے کر ایک درخت پر چڑھے۔ درخت کے اوپر جانے پر ہم نے ایک گھر دیکھا، درخت جو بالکل درخت کے بیچ میں تھا اور بہت ہی بہترین گھر تھا۔ جب میں اس کے اندر داخل ہوا تو اتنا اچھا گھر تھا کہ اس سے پہلے ایسا گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس درخت کے اس گھر کے اندر بہت سارے مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں، بس بچے سب موجود تھے۔ پھر وہ وہاں سے مجھے اٹھا لے کر اور اوپر چلے۔ وہاں پر اور گھر تھا اور وہ اس سے پہلے والے گھر سے بھی زیادہ عمدہ گھر تھا۔ اس میں وہاں پر بوڑھے اور جوان موجود تھے۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم مجھے ساری رات لے کر چلتے رہے، اب مجھے بتلاؤ کہ آخر یہ کیا معاملہ تھا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلے جس شخص کو آپ نے دیکھا تھا، جس کے کلے کو زنبور سے چیرا جا رہا تھا، وہ جھوٹا شخص تھا جو جھوٹی باتیں گڑتا، پھر وہ اس کی جھوٹی باتیں دنیا میں پھیل جاتی۔ اس کے ساتھ قیامت تک یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ پھر دوسرا شخص جو آپ نے دیکھا، جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا، وہ شخص تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم عطا کیا تھا، لیکن وہ نہ دن بھر رات بھر سو کر اس سے غافل رہتا اور دن بھر بھی اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اور قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ تیسرا شخص جس کو آپ نے دیکھا، جس کو غار میں
جن کو غار میں آپ نے دیکھا جو آگ میں جل رہے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو زنا میں مبتلا رہا کرتے تھے دنیا میں، قیامت تک ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ پھر چوتھا شخص جو خون کی نہر میں کھڑا ہوا تھا، کنارے پر آنا چاہتا تھا، وہ سودی معاملات کرنے والا تھا، اور جب قیامت تک اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ پھر بعد میں آپ نے جس بوڑھے شخص کو بچوں کے ساتھ دیکھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے پاس جو بچے بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کی نابالغ اولاد ہے۔ پھر آپ نے جس شخص کو آگ دھونکتا ہوا، آگ کو بھڑکاتا ہوا دیکھا، وہ جہنم کا داروغہ، جہنم کا دربان مالک تھا۔ پھر آپ نے جو پہلا گھر دیکھا جہاں پر بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھے، وہ عام مسلمانوں کا گھر تھا۔ پھر دوسرا گھر جو اس سے بھی زیادہ عمدہ اور بہتر گھر تھا، جو آپ نے اخیر میں دیکھا، وہ گھر تھا جہاں پر شہیدوں کو رکھا گیا ہے۔ پھر آپ نے ان لوگوں نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ یہ جو فرشتے ہیں وہ میکائیل ہیں۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ آپ سر اٹھا کر اوپر دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو بالکل ایک سفید بادل نظر آیا۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں چلا جاؤں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ کی عمر باقی ہے، اگر آپ کی عمر پوری ہو چکی ہوتی تو ہم ابھی آپ کو یہاں سے لے کر چلے جاتے۔ یہ حدیث یہاں پر مکمل ہوئی۔ محترم ناظرین، یہ بات بالکل کلیئر ہے، سب کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی جیسے کہ آپ زبان سے بیان کریں کوئی چیز تو وہ جس طرح یقینی ہوتی ہے، اسی طرح آپ کا خواب بھی یقینی اور بالکل 100% سچ ہوتا ہے۔ ان احادیث سے کئی چیزیں ہمیں پتہ چلی۔ سب سے پہلے 4 عذابات کا پتہ چلا کہ سب سے پہلے وہ شخص ہے جو جھوٹ بولنے والا ہے، اس کا جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، پھیلاتا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ اب چاہے وہ آج کے زمانے میں اور آسان یہ بات ہو چکی ہے، پہلے تو بھی خط دور بہت دیر میں کوئی بات پھیلتی تھی، اب تو بہت تیزی کے ساتھ جھوٹی باتیں پھیلا دی جاتی ہیں۔ تمام لوگوں کو اس چیز سے ڈرنا چاہیے۔ پھر دوسرا وہ شخص ہے جو عالم ہے، دین قرآن کا علم رکھتا ہے لیکن بے عمل ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو زناکار ہیں۔ چوتھے وہ ہیں جو سودی معاملات میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے اس بڑے سخت عذابات کا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ پاک اس سے محفوظ رکھے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو انعامات مومنین پر مرنے کے بعد ہوں گے وہ بھی بالکل کلیئر ہوئے ہیں، اور کچھ جو غیر مسلمین پر، کافروں پر، نافرمانوں پر جو عذابات ہوں گے وہ بھی ہم پر کلیئر ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع صحابہ کرام کو ان تمام چیزوں سے واضح کلیئرٹی دیا کرتے تھے، ان کو بتلایا کرتے تھے تاکہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہتے ہوئے بالکل آخرت سے غافل نہ ہو جائیں، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو لے کر چلتے رہیں۔ آپ تعلیم میں معلم انسانیت تھے، آپ معلم اول تھے اور سب سے بہترین معلم تھے۔ موقع بموقع مصلحت سے، حکمت سے تمام امت کو آپ نے یہ بات سمجھائی۔ صحابہ کرام جو آپ کے پہلے شاگرد رہے ہیں ان کو آپ نے ایسے ہی تربیت فرمائی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کچھ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دانت نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اگر تم لذتوں کو توڑنے والی چیز، کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو تمہارا یہ حال میں نہ دیکھتا، لہذا تم لذتوں کو کاٹنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ پھر آگے آپ نے ایک بڑی خوفناک بات واضح فرمائی کہ خبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب وہ نہ کہتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، یعنی میں انتہائی تنہائی کا گھر ہوں، میں اکیلے پن کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا جب مومن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو اس سے خبر کہتی ہے مرحبا، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو سمجھ لے کہ جتنے لوگ زمین پر چلتے تھے ان میں تو سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ تھا۔ تو جب اب تو میرے پاس آیا ہے، میرے حوالے ہوا ہے، تو اب تو میری میزبانی بھی دیکھے گا اور میرا اچھا معاملہ بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد جہاں تک بندے کی، اس مردے کی نظر جاتی ہے وہاں تک خبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا ایک دروازہ، کھڑکی بھی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب نافرمان اور کافر بندہ خبر میں دفن کیا جاتا ہے تو خبر کہتی ہے کہ اب تیرا آنا برا ہے۔ جتنے لوگ زمین پر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ مبغوض شخص تو ہی تھا۔ اب جب تو میرے حوالے ہوا ہے، میری میزبانی میں آیا ہے، تو اب تو میرا معاملہ دیکھے گا۔ پھر اس قدر زور سے خبر اس مردے کو بھینچتی ہے اور کہ اس کی پھسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور دوزخ کی کھڑکی وہاں پر کھول دی جاتی ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اپنے ہاتھ مبارک سے، اپنے دست مبارک سے
کر کے بتلایا کہ کس طرح خبر نافرمان کی پھسلیوں کو جوڑ دیتی ہے، گویا کہ انگلیاں ایک دوسرے میں ملا دی گئی ہوں۔ محترم ناظرین، ایسے کئی واقعات موجود ہیں جو اس طرح کے خبر کے عذابات کو دنیا میں بھی بعض لوگوں کے دکھلائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے کئی واقعات آپ پیچھے بھی سن چکے ہیں کہ پیشاب میں بے احتیاطی کی وجہ سے، چغلی کی وجہ سے، یا یہودیوں پر ہونے والے عذابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ بتلائے۔ اسی طرح ایک موقع پر ایک واقعہ آپ نے بتلایا کہ ایک شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا، مرتد ہو کر اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ مشرکین میں جا ملا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا عذاب دے کہ مرے تو زمین اس کو قبول نہ کرے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اس کی قبر کے پاس تشریف لے گئے، وہ قبر کے باہر پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھا، تعجب کیا کہ کون ہے جس کے قبر کے باہر پڑا ہوا ہے، لوگوں نے اس کو دفنایا کیوں نہیں ہے؟ لوگوں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے کئی مرتبہ اس کو دفنانے کی کوشش کی، مگر وہ خبر نے اس کو باہر پھینک دیا۔ پتہ یہ چلا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا اثر تھا، لیکن زمین نے اس کو قبول نہ کیا۔ یہ بھی خبر کا ایک عذاب کی طرح ہے۔ محترم ناظرین، یہاں پر ایک واقعہ جو موقع کی مناسبت سے ہے، حضرت عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا تذکرہ کیا ہے، موقع کی مناسبت سے ہم اس کو یہاں پر پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک عالم کی قبر کھودی گئی، کسی وجہ سے کھودی گئی جو مدینہ منورہ میں تھی۔ اس میں سے ایک لڑکی کی نعش نکلی، لوگوں کو تعجب ہوا، لوگ جانتے تھے کہ یہ تو فلانی لڑکی ہے، یہ یہاں پہ اس شہر میں اور اس خبر میں کس طرح پہنچ گئی، اور یہ تو عیسائی لڑکی تھی۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر اس کی ماں سے دریافت کیا کہ اس کا حال و احوال پوچھا کہ اور کیا تھی، تو اس کی ماں نے کہا کہ اصل میں یہ دل سے مسلمان تھی اور ہمیشہ اس کی تمنا رہتی تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں دفن کی جائے۔ پھر اب جب اس کی خبر کی تحقیق کی گئی، اس لڑکی کی اصل میں خبر کہاں ہے، جب اس کے لڑکی کی خبر اصل میں جہاں پر تھی وہاں پر جا کر دیکھی گئی تو پھر اس لڑکی کی خبر میں ان عالم صاحب کی گویا میت موجود تھی۔ لوگوں نے فوری اس عالم صاحب کی بیوی کے طرف لوگ گئے اور ان سے ان کے بارے میں پوچھا تو ان کی بیوی نے کہا کہ بڑے نیک شخص تھے یہ، لیکن ایک مرتبہ وہ کہا کرتے تھے وہ کبھی کبھی کہ عیسائیوں کے پاس یہ بات بہت اچھی ہے، مجھے آسانی لگتی ہے، بڑی آسانی ہے کہ جنابت کا غسل وہاں پر ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لڑکی کی خبر میں ان کو بھیج دیا اور عالم صاحب کی خبر میں لڑکی کو بھیج دیا۔ محترم ناظرین، اس واقعہ کو یہ تو ایک تاریخی واقعہ ہے اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ عیسائی مذہب ختم ہوا، نصرانیت ختم ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی اچھائیاں اور بھلائیاں تھیں تمام کی تمام اسلام میں سمیٹ دی ہیں۔ یہ کامل اور مکمل مذہب ہے، اس سے کسی مذہب سے کوئی کمپیریزن اور ملنے جھلنے کی کوئی بات ہی نہیں۔ سب سے اچھی چیزیں جو کسی انسان کے لیے ہو سکتی تھیں اور انسانیت کے لیے ہو سکتی تھیں، سب کی سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر رکھ دی ہیں۔ اور جو معاملات ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت کچھ ہم سن چکے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز خبر میں مومن کے لیے جنت کا اس کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ بتلایا جاتا ہے، بتلا کر اس کو خوش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوزخ میں جانے والا ہے، جو کافر ہے، نافرمان ہے، اس کو بھی روزانہ اس کی خبر میں اس دوزخ کی کھڑکی کھول کر اس کو دوزخ کا منظر دکھایا جاتا ہے، اس کی تکلیف کو مزید بڑھایا جاتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس قبر سے اٹھائے گا اور اس میں داخل کرے گا، اور ہر صبح شام اس کے ساتھ دونوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں جانے والا بنائیں اور عذاب قبر سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔